السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 5 نمازیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض کی ہیں، ان کی سنتیں اور نوافل کیا ہیں اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے، اور سنتوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، ان میں کیا فرق ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرض نمازیں جو ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہیں، وہ تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، اور اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھیں۔ اگر لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے نماز پڑھیں۔ یہ فرض کا درجہ ہوتا ہے، یعنی فرض نمازیں کسی بھی حال میں معاف نہیں ہیں۔ اور جو نمازوں کے اندر جو نوافل اور سنتیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی اور اس میں جو ہماری نمازوں میں اگر کمی نکل آتی ہے، نمازوں میں کمی آ جاتی ہے، تو پھر کہا جائے گا کہ ان کی نوافلوں کو، اس کی سنتوں کو لایا جائے تاکہ ان کمیوں کو پورا کیا جائے۔ تو آپ نوافل اور سنتوں کا بھی اہتمام کیا کریں۔ اس لیے نمازوں کے اندر جو سنتیں اور نوافل ہوتی ہیں، ہم اس کو بیان کریں گے، اور ہر نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں اس کو بھی بیان کریں گے۔ آپ لوگوں سے صرف یہ درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ تک اسلامی پیغام صحیح طریقے سے پہنچ سکے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، اور شیئر کرتے رہیں۔ اور سنتوں اور نوافل جو نمازوں کے اندر ہوتی ہے، ان میں فرق یہ ہے کہ سنتوں کو بغیر کسی مجبوری کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور رہا نفل کا معاملہ، تو نفل کا معاملہ یہ ہے نمازوں کے اندر کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اس پر آپ گناہ نہیں ہوگا اور آپ کو لیکن اجر نہیں ملے گا۔ اور سنتوں کے اندر بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار کی ہو، یعنی جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی نہ چھوڑا ہو۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ ہوتی ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی پڑھا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو۔ یہ ہے سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کا فرق۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ نمازوں کے اندر کون سی نماز سنتیں ہیں اور کون سی سنت مؤکدہ ہیں اور کون سی غیر مؤکدہ ہیں اور کون سی نوافل ہیں۔ ٹوٹل نمازوں کی رکعت اب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو فجر کی نماز میں ٹوٹل 4 رکعت ہیں، 2 سنت مؤکدہ پڑھی جائیں گی، ان کو پڑھنا ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 فرض پڑھے جائیں گے جو امام کے پیچھے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز آتی ہے، تو ظہر کی نماز میں ٹوٹل 12 رکعت ہیں، 4 سنت مؤکدہ ہیں جو جن کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد 4 فرض ہیں، اس کے بعد پھر 2 سنتیں پڑھی جائیں گی اور یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، ان کا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ اب آتے ہیں عصر کی نماز میں، تو عصر کی نماز میں ٹوٹل 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت اور یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور 4 فرض ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں مغرب کی نماز میں، تو مغرب کی نماز میں ٹوٹل 7 رکعتیں ہیں۔ سب سے پہلے 3 فرض پڑھے جائیں گے، اس کے بعد 2 سنت پڑھی جائیں گی اور یہ سنت جو ہے سنت مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 2 نفل پڑھے جائیں گے۔ اب آتے ہیں عشاء کی نماز میں۔ عشاء کی نماز میں ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں، 4 سنت پہلے پڑھی جائیں گی فرض سے پہلے، اور یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد 4 فرض پڑھے جائیں گے، فرضوں کے بعد پھر 2 سنت پڑھی جائے گی اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد 2 نفل پڑھے جائیں گے، نفل کے بعد 3 وتر پڑھے جائیں گے اور یہ وتر کو پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد وتر کے بعد 2 نفل پڑھے جائیں گے، تو اس طریقے سے 17 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن بعض دفعہ گھروں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ عورتیں عشاء کی نماز یہ کہہ کر چھوڑ دیتی ہیں کہ کون 17 رکعتیں پڑھے گا۔ آپ کو فرض تو ہر حال کے اندر پڑھنا ہے، فرض جو کہ کسی بھی حال کے اندر معاف نہیں ہے، تو فرض نمازیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو اتنی کوئی بیماری ہے یا تھکاوٹ ہے
تو کم از کم فرض نماز اور سنت مؤکدہ اور واجب پڑھ کر کے آپ اپنی نمازوں کو مکمل کر لے۔ نماز کو کسی بھی حال میں اللہ کے واسطے نہ چھوڑے، کیونکہ نماز ایک بہت اہم رکن ہے اسلام کا، اور نماز کا پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ تو آپ کسی بھی حال میں نماز کو ترک نہ کریں۔ یہ ہم نے اسلامی پیغام آپ تک پہنچایا۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں تک، دوسری ماؤں بہنوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ ہر ایک اسلامی پیغام سے باخبر ہو سکے۔ اور آپ یہ چونکہ دینی چینل ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، شیئر اور لائک ضرور کرتے جائیں۔